یہ سنتھیا رچی والا جو معاملہ ہے یہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ نہیں ہے کہ ہم کرونا وائرس کو اور مہنگائی کو اور پیٹرول کی قلت کو چھوڑ کے اس پر ڈسکشن شروع کر دیں۔ عائشہ گلالئی کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پر لگائے جانے والے الزامات کی گرد بیٹھنے کی بجائے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ایک طوفان کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج یہاں اسٹوڈیو میں عائشہ گلالئی صاحبہ۔ جو ایک امریکی خاتون ہے اس کے معاملے کو ہمیں پاکستان کے مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ جو چیز آپ نے دیکھی ہے حامد میر صاحب، کیا وہ الزامات کو تقویت دیتی ہے جو عائشہ گلالئی کی طرف سے عمران خان پر لگائے گئے جو بھی میسیجز آپ نے دیکھے؟ پاکستان کا میڈیا بھی اس خاتون کے ہنی ٹریپ میں آ گیا ہے۔ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ چلیں آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، تو اس کی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے۔ ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ یہ خاتون کوئی صحافی ہے، تو اس کی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے۔ یہ خاتون کوئی بزنس مین ہے، تو اس کی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے۔ یا یہ کوئی فلم میکر ہے، کیا ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں۔ تو اس کی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے۔ اس کے کریڈینشلز کا بھی نہیں پتا۔ کیا پاکستان میں اس لیے ہے کہ یہ ہر دوسری پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ پر الزامات لگاتی پھرے؟ جو آپ کے پاس جو میسیجز آئے ہیں یہ آپ کو نہیں پتا کہ بلیک بیری سے ہیں یا آئی فون سے آئے ہیں؟ عائشہ گلالئی صاحبہ نے جو بھی الزام لگایا ہے اس الزام کو یہ کہہ کے مسترد کر دینا کہ جی اس کی کوئی انکوائری نہیں ہونی چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ الزام جو ہے یہ کافی سیریس ہو گیا ہے۔ لیکن آپ اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ امریکی خاتون کو پاکستان کے میڈیا کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ تو سپریم کورٹ اس کا سو موٹو ایکشن لے سکتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب پر الزامات کا سلسلہ یہاں پہ رکنے والا نہیں ہے اور اب ریحام خان صاحبہ کی کتاب بھی آنے والی ہے۔ میڈیا دوسروں پر الزام لگاتا رہتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں پاکستان کا میڈیا بھی ایک ہنی ٹریپ میں آ گیا ہے۔ تو ہنی ٹریپ میں آپ جب دوسرے پھنستے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اب پاکستان کا میڈیا بھی اس خاتون کے ہنی ٹریپ میں آ گیا ہے۔ صحافی ہو یا سیاستدان ہو، یہ جب اس قسم کے الزامات آئیں گے اور ان الزامات کی انکوائری نہیں ہوگی پراپر اور کوئی لاجیکل کنکلوژن نہیں نکلے گا، تو جس طرح کہ آپ نے خود ہی شروع میں کہا کہ آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کے سر سے چادر کھینچی جا رہی ہے، تو اس ملک کی جو خواتین ہیں، پڑھی لکھی خواتین، وہ پریکٹیکل لائف میں آ کے کیسے کام کریں گی؟ حامد میر صاحب بہت شکریہ۔